بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز اور بھائیوں، رمضان مبارک کے تعلق سے میں نے کل کچھ باتیں عرض کی تھی، اگرچہ وہ بیان نہیں پہنچ سکا، مگر انشاءاللہ ہم دونوں کو بھیج دیں گے، ایک آج بھیج دیں گے آپ حضرات کو اور ایک کل۔ دراصل فون کا اس کا کچھ معاملہ ہو گیا تھا، بہرحال جس میں ہم محفوظ کرتے ہیں اس کو، تو انشاءاللہ تعالی اس کو آج آپ کی خدمت میں ایک ان میں سے بھیجا جائے گا اور ایک کل۔ خلاصہ یہ بتانا ہے کہ رمضان مبارک کی تیاری، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حلال مال کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ کا قرب، اللہ سے رات دن دعائیں مانگنی ہے، اپنی ضرورتیں پیش کرنی ہے بارگاہ خداوندی میں، اور دعا کی قبولیت کی بڑی شرط ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ کل بات آئی، تو آج اسی طرح سے کچھ اور باتیں اپنے احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بہت سی مرتبہ ذرا سی بات میں اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اہل تعلق سے، آدمی ایمان والوں سے، مسلمانوں سے تعلقات توڑ لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ معمولی کوئی بات ہوئی تو بول چال بند کر دی، ملنا جلنا بند کر دیا۔ حدیث شریف میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ اور حاصل پیش کرتا ہوں۔ بھائیو، ایمان والو، صدق دل سے سنو۔ ایمان یعنی دل میں جو یقین، قوت یقینیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ برحق اور سچ ہے، اس کو مستحضر رکھ کر دل میں سنیے۔ اگر ایسا کوئی شخص ہو کہ جو اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے تعلق توڑ کے رہے، دل میں کینہ لے کے رہے، جی بات چیت بند کر رکھی ہے، ملنا جلنا بند کر رکھا ہے، بتا چکا اس موضوع پہ میں پہلے، لیکن رمضان کی تیاری کے عنوان سے بتا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، شب برات آئے گی، 15ویں شعبان کی رات، شب قدر آئے گی۔ ان راتوں میں بھی، مبارک راتوں میں، جبکہ اللہ ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو بخشتے ہیں، تو حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ اللہ عز و جل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، ان دونوں کو چھوڑے رکھو، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح و مصالحت کر لیں، اپنے دلوں کے کینے کو دور کر لیں اور ملنا جلنا اور ربط و ضبط اپنا شروع کر لیں۔ تو کیا ہے رمضان کی تیاری میں نہیں ہے؟ سالوں سے ہم نے، اور معمولی باتوں میں معمولی باتیں، جب بات چیت وہ بند کی تو اس کے بعد تو مجلسوں میں بیٹھ کر ان کی برائیاں کرنا اور سننا، تو وہ شیطان کو تو موقع مل گیا، اور پکا کر دیا دل میں، ان سے نفرتوں کو اور پکا کر دیا۔ وہ یوں کہے میری غلطی نہیں تو میں کیوں جاؤں معافی مانگوں، ادھر سے یہ کہے کہ میری غلطی نہیں میں کیوں جاؤں معافی مانگوں، چلو اگر معافی بھی نہیں اور میں چلا جاؤں حالانکہ غلطی اس کی ہے تو میرے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ ادھر سے دوسرا فریق بھی یہی کہتا ہے۔ ارے عزیزو، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ہم، اور ایسی شریعت و دین کو ماننے والے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات کہی ہے۔ سن لے سب، جتنی جو جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، ہماری زندگی کا کام روٹین بن گئی ہے، ذرا سی بات میں منہ موڑ کے بیٹھ گئے اور گھر میں بیٹھ گئے۔ میاں ایسے مجھے نظارے ہیں، ایسے نظارے ہیں کہ شوہر بیوی ادھر، دوسری طرف اس کا بھائی اور اس بیوی کی بہن، یعنی 2 بہنوں سے 2 بھائی کی شادی، مگر ذرا سی بات میں بول چال اور نفرتیں شروع ہوئی اور بالکل بند۔ میں بیان کر رہا ہوں اور میری نگاہوں میں کتنے گھوم رہے ہیں ایسے، اسی طرح کے جن کو میں جانتا ہوں۔ تو یہی دین اور ایمان ہے۔ اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے، اعلان ہو جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، یہاں تک کہ آپس میں اپنے دلوں کے کینے کو دور کریں اور آپس میں ملنا جلنا اور ملاقات کا سلسلہ شروع کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں، جو کسی کو معاف کرتا ہے، ما زاد عبد بعفو الا عزا، عزت میں اللہ تعالیٰ سے بڑھاتے ہیں، ذلت نہیں ملتی۔ اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے چھوٹا بن گیا۔ بظاہر لگے گا میں چھوٹا بنوں گا تو میرے سر پہ سوار، میاں ان کے ہاتھوں میں نہیں دی، کسی مخلوق کے ہاتھ میں اللہ نے عزت اپنے قبضے میں رکھی ہے۔
عزتیں لینے کا نظام بندہ خدا کا محبوب بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کبھی کبھی میں نے بیانات میں نقل کی ہے. ذہن میں رکھنا چاہیے نقشہ. ہم کتنے ہی سوچتے ہیں کہ یار لوگوں پر ہمارا رعب جمے اور ہماری محبتیں لوگوں کے دلوں میں قائم ہو اور ہمیں مانا کریں اور ہمیں بڑا سمجھیں, ہماری آؤ بھگت کریں. چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں. اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں آئے اور اللہ کے ہاں محبوب بنو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی ہوا اڑائیں گے اور چاروں طرف پھیلائیں گے. میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان کی تیاریوں میں سے میرے بھائیوں ایک یہ بھی ہے, جہاں جہاں جن سے بول چال وغیرہ بند کر رکھی ہے اور یہ سب کر رکھا ہے, ابھی سے ترتیب بناؤ. عام حالات میں بھی منع ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عام حالات میں رہنا چاہیے. سر لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال, 3 دن 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان سے بول چال بند کر چھوڑ دے. حدیث شریف میں ہے جائز نہیں, حلال نہیں, حرام ہے. ایک تو دیکھو 2 باتیں الگ الگ سمجھنا, 2 باتوں کو الگ الگ سمجھنا. کبھی کبھی آدمی اشتباہ میں پڑ جاتا ہے. ایک آدمی کی مہینوں تک کسی سے ملاقات نہیں ہے, 2 مہینے نہیں ہوئے, 4 مہینے نہیں ہوئے, سال بھر ملاقات نہیں ہوئی, یہ تو ایک اتفاق ہوا. لیکن قصدن دل میں اس کا بغض رکھ کر اس کو کوئی نقصان پہنچے, اس کو کوئی تکلیف پہنچے, اس کو کوئی صدمہ پہنچے, اس کی برائی بدخواہی یہ دل میں رکھ کر پھر بول چال چھوڑ دینا. ایک آدمی ہے تعلق کے لائق نہیں اور دوستی کے لائق نہیں اور زیادہ گھلنے ملنے کے لائق نہیں ہے, ملتا ہے سلام دعا وغیرہ اور اللہ سے مانگتا بھی ہے اور دل میں تمنا بھی رکھتا ہے کہ میرا بھائی راہ حق پہ آ جائے اور اسے ہدایت مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیا آخرت کے خوب کام بنائے, خوب ترقی ہو, اس کو خوب آگے بڑھے, مجھ سے بھی آگے بڑھے, مالی اعتبار سے بھی, عزتوں میں بھی, سب چیزوں میں بھی. میرے عزیزو, ایک مومن کی شان ہے اپنے بھائی کے لیے. جب آپ اپنے بھائی کے لیے اس طرح چاہیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے خزانوں سے آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے گا. اگر ہماری حالت بہت بدتر ہے, پڑوس میں کوئی رہتا ہو, اچھی گاڑی, اچھے مکان, اچھا کھانا پینا ہو, پہننا ہو, یا عورتیں گھروں میں گئی, دیکھا اس کی زندگی تو بہت اچھی اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں, اور اس کا شوہر بھی یوں اور وہ, تو اندر اندر کڑنے اور جلنے لگی. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ جہاں حسد کا موضوع آیا تھا میں نے وہاں بات بیان کی تھی کہ حسد اتنا بدترین مرض ہے کہ اس کی حقیقت تقسیم باری تعالیٰ پر اعتراض, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کوئی آدمی کر رہا ہے کہ اللہ اس کو آپ نے اتنا دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو جا کے الیاذ باللہ اللہ سے جنگ لڑو. میرے عزیزو, پھر سے وہی بات آگے لوٹا کے کہتا ہوں, بات سے بات نکلتی ہے لیکن سب باتیں کسی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ہم سمجھنے میں کبھی وہ کر دیتے ہیں. 2 باتیں الگ ہیں, ایک ہے کہ اتفاق سے ہفتوں تک بات نہیں ہوئی, الگ بات ہے, اور ایک یہ ہے قصدن. حتیٰ کہ روایتوں میں ہے یلتقیان فیسد ہذا, 2 ملتے ہیں, وہ ادھر کو اعراض کر جاتا ہے, وہ ادھر کو اعراض کر جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا خیرہما الذی یبدأ بالسلام, ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام سے شروع کرے. سامنے آ رہا ہے, اس سے 2 دن پہلے لڑائی ہوئی ہے, باتیں ہوئی ہے, جی کہیں گئی ہے خاتون, اور خواتین میں سے کہیں کوئی مجلس ہے, کچھ ہے, وہاں وہ مل گئی, ننند بھاوت ساتھ فلاں مل گئی, سلام کرو, خیریت پوچھو, دوستیاں نہ قائم کرو. اعراض کر کے ادھر سے ادھر منہ پھیر کے کیوں بھاگ رہی ہو؟ بدترین شخص ہے وہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور بہت عظیم الشان بات ہے میرے عزیزو, البادی بالسلام بریء من الکبر, سلام میں شروعات کرنے والا کبر سے بری ہے. اس حدیث شریف سے کیا نکالا؟ میسج, پیغام, روح, نچوڑ, لب لباب حدیث شریف کا کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس آدمی کو جو بادی بالسلام ہو, جس کی عادت سلام میں شروعات کرنے کی ہو. کس چیز کا سرٹیفکیٹ؟ تکبر سے برات کا. اور تکبر پھر سے ذرا بات نکل گئی, آگے بڑھو. اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, اپنے خاندان میں, گھر والوں میں, پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں کہیں ایسا ہو, ابھی موقع ہے, رمضان آ رہا ہے, ہفتے 2 ہفتے میں اپنی ترتیب بناؤ, جاؤ کسی عنوان سے فون کرو, ملاقات کرو, ملو جلو. میاں دنیا چند روزہ ہے, یہ شکوے شکایات سب یہاں رکھے رہ جائیں گے.
ٹھیک ہے تم حق پر ہو اور وہ غلطی پر ہے تو تصور کر لو نا، دل کو سمجھا لو، میاں انسان ہی تو ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خاص بات نہیں، ہو سکتا مجھ سے بھی پتہ نہیں کس کے بارے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہو، واضح غلطی پر ہے سامنے والا، پھر بھی یوں تصور کرو جب آپ دنیا میں معاف کر کے چلیں گے تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معافی کا معاملہ ہوگا۔ اس پر میں بھی کتابیں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ عن قریب یہ سارے مضامین آئیں گے۔ تو ابھی سے تو بنانی پڑے گی نا ترتیب، اب ہوتے ہوتے رمضان آ گیا، آج جائیں کل جائیں آج جائیں اور پتہ چلا رمضان گزر کے ختم، شب برات بھی چلی گئی، شب قدر بھی چلی گئی، محروم رہ گیا آپ۔ بھائی وہ ایک صحابی جو تھے نا جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی کئی دن تک بشارت دی اور صحابہ سنتے رہے، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں جا کے دیکھوں تو آخر کون سے ایسا عمل ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو ان کے گھر باقاعدہ جا کے پڑاؤ ڈالے اور کئی دن تک رہے، دیکھا رات میں کوئی خاص زیادہ تہجد وغیرہ اور عبادتیں نہیں ہیں، اٹھتے ہیں کچھ دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ اتنا نہیں کہ جو میں سمجھ کے آیا ہوں کہ ان کو اتنی جو ہے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پوچھ لیا، کہا میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں ہے ایسا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں کسی مومن سے دل میں بدخواہی اور کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ دیکھا آپ حضرات نے ہمارا حال کیا ہے آج زندگی میں، کلاس میں، جی جاب میں، فیکٹری میں، دکانوں میں اور پڑوسیوں میں ذرا سی کوئی بات ہوئی بول چال بند کر کے بیٹھ گئے۔ اے عزیزو وقت سے پہلے تیاری کرو، یہ سارے شکوے کے لیے یہاں رکھے رہ جائیں گے، جب انسان جائے گا دنیا سے اعمال لے کے جائے گا اور یہ اخلاق اور یہ چیزیں لے کے جائے گا۔ ہاں آگے بڑھو۔ اسی طرح سے رمضان کی تیاریوں میں سے میرے عزیزوں اور بھائیوں یہ بھی ہے کہ ابھی سے اپنے یہ جو سیل فون وغیرہ کی اور نیٹ کی اور کمپیوٹر کی اور اس کی پتہ نہیں کیا کام اور کیا کیا چیزیں اس پہ کھولے ہوئے ہیں، ان سب کو ابھی سے شارٹ کرو، مختصر کرو، اور رمضان المبارک کے لیے ابھی سے ان کاموں کو سمیٹ کر، سننا میں کیا کہوں گا، ان کاموں کو جو آپ کے نیٹ سے کنیکٹ ہیں، بہت سے جاب ہیں، بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں چلا رکھی ہے جناب، آتے ہیں اور نیٹ پہ اور اس پہ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ لے کے جی، اور بس لگے ہیں اس کے اوپر یہ اور وہ اور فلاں۔ میرے عزیزو حدیث شریف میں ہے آخر ما یبقى علی ما یفنا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ فآخر ما یبقى علی ما یفنا، اے میرے امتیو باقی رہنے والی چیز کو فانی پر ترجیح دو، ترجیح دو۔ ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ اسے مقدم رکھو، وہ چھوٹنے نہ پائے، اسے ضرور کرنا ہے، اور یہ نمبر 2 پہ ہے۔ وقت ملے گا کر لیں گے، نہیں تو نہیں۔ اور 11 مہینے تو ہیں، 11 مہینے ہیں، ان میں اچھا خاصا کرتے ہو، کماتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو۔ یہ جو شیطان و نفس ہے نا، یہ ہمیں امیدوں میں، اعمال، امیدیں، جو اس امت کا بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک موت کا نقشہ بنا کے اور امیدوں کا نقشہ بنا کے بتایا ہے، چاروں طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن امید لمبی نکلی ہوئی جا رہی ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا۔ میرے پیارے، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے عزیز، جو بات کہہ رہا ہوں الفاظ پر ذرا غور کرو اور دھیان سے سنو، میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آخر ما یبقى علی ما یفنا، باقی رہنے والی چیز کو فانی پر۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جی ہاں یہ اعمال جو اعمال صالحہ ہیں نیک، تو رمضان کتنے زندگی میں ملیں گے ہمیں کیا پتہ ہے ابھی کتنے باقی ہیں، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 30 کا، کوئی 60 کا جو بیان سن رہا ہے، 60 اور 65 کے درمیان زندگی، درمیانی ایوریج جو ہمیں زندگی کا دیا گیا 60-65۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم جو سنتے ہیں بیان، دوسروں پہ تطبیق نہ دیا کریں، دوسروں پہ ہم تطبیق دیتے رہتے ہیں اکثر، دوسروں پہ تطبیق نہ دو، اپنے اوپر اسے فٹ کرو۔ جی تفصیل میں ادھر ادھر نہیں جانا۔ وہ ایک اللہ والوں سے جب کسی نے پوچھا تھا کس کا جنازہ، تیرا جنازہ، کہ حضرت میرا جنازہ، مذاق کرتے ہو کہ چلو میرا جنازہ، مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا تھا کہ بھائی یہ سب نہیں سوچا کرتے، یوں ہی سوچو کہ تمہارا جنازہ جا رہا ہے۔ علی میاں رحمت اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں نے دیکھا، اگر میرا بالکل آخری وقت ہو اور میں جانے لگوں
کوئی مجھ سے کہے کہ اس وقت آپ کیا کہنا چاہیں گے، مجھے تو ان کے خاص خاندان کے رشتہ دار نے باتیں سنائی کہ تڑپ تڑپ کے کہا کرتے تھے، پیروں پہ ہاتھ مار مار کے تڑپ تڑپ کے بات کہا کرتے تھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کون؟ شیخ الاسلام وہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میرے پاس چند جملے کہنے کا وقت ہو اور میں دنیا سے جانے کو ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اے مسلمانان ہند، اے ہندی امت اسلامیہ، ما تعبدون من بعدی، تم میرے جانے کے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ یہی نبیوں نے اپنی اولادوں کو کہا تھا۔ یعنی آگے شرح ہے اس کی، اے امت مسلمہ ہندیہ، دین پر جمے رہنا، اسلام پر جمے رہنا، اس کی جو ظاہری شکل و صورت، وقار، پورے وقار اور اعتماد، ٹھیک، اور یہ اپنی داڑھی اور کرتا اور لباس جو شریعت نے اسلام نے اس پہ جمے رہنا، میں تم کو اگر میں جا رہا ہوں دنیا سے اور مجھے موقع ملے میں یہی صدا لگاؤں گا، اے امت مسلمہ ہندیہ، اس اپنے اسلامی نظام اور شعار اور شکل و صورت اور شباہت اور جو ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ دین دیا گیا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی تمام اداؤں کے ساتھ ہم اس ملک میں زندہ رہیں۔ میرے عزیزوں، وہ تڑپتے تھے، ان میں یہ تڑپ تھی، اور جو کچھ انہیں فکر لاحق تھی، آج جدید نسل کی ایمان کا ایسا بڑا مسئلہ سرزمین ہند پر ہے کہ میں کیا بتاؤں، خون کیا آنسو روئے اگر کوئی تڑپنے والا ہو۔ تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، روزے بھی رمضان آ رہا ہے، ہم سننے میں آتا ہے روزوں کا بالکل ایک عمومی روزہ نہ رکھنے کی ایک فضا بنی ہوئی، مسلمانوں کے ہوٹل کھلے رہتے ہیں، جو ہم نے بچپن میں نہیں دیکھا، 10-20 سال پہلے یہ نقشے نہیں تھے۔ اہل علم کو جاگنا ہوگا، ورنہ نہ معلوم کیا کچھ، کیسے خطرناک قسم کے مناظر اور کیسا بہت ہی خطرناک بھوچال ہمیں دیکھنے کو سامنے نہ مل جائے وہاں سرزمین ہند پر۔ بہرحال میں تو یہ کہتا تھا کہ آخرو ما یبقی علی ما یفنا، یہ جو نیٹ ویٹ کی اور کمپیوٹر کی اور فیکٹریوں کی اور بڑی بڑی یہ کھولی ہے اور اس میں تمہاری زندگی کے اوقات جا رہے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے ان کی ترتیب بنا کر ایسا کر لو کہ مجھے رمضان میں بالکل اس کو محدود کر دینا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں، عامتاً سب کو کہتا ہوں، یہ جو نیٹ والا سیل فون ہے، یہ جو نیٹ والا سیل فون اور اسمارٹ سیل فون ہے، میرے عزیزوں، میں آپ کو رمضان المبارک کی تیاریوں میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس فون کو بس سمجھو ایک طرف کفن پہنا کر اور کہیں کسی جگہ کسی قبر وغیرہ میں سمجھ لینے جیسے قبر میں دفن کر دیا ہو۔ سوال حضرت، یہ بیانات وغیرہ سننے، گھر میں اگر ہر ایک کے پاس ایک فون ہے، ایک فون رکھ لو کہیں کسی جگہ پر اور بس اس پہ یہ بیان سنا اور ختم، اور اس کے بعد کوئی چھوٹا سیل فون رکھو جس میں ضرورت کے مطابق کال ہو، اور سب اہل تعلق کو بتا دو بھائی رمضان پر ہم سے میسجوں میں رابطے مت کرو، اور رمضان میں کوئی بات ہو تو بس نارمل کال کریں گے، ہمارے 150 رین 150 ریال اور 50 200 400 روپے خرچ ہوں گے، نو پرابلم۔ لیکن اتنا زیادہ وقت برباد کرتا ہے یہ سیل فون، اس کا خیال بھی نہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارو، یہ رمضان مبارک کے ایام اہل اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو کیسے گزارتے تھے وہ، اور کیسی پہلے سے تیاری ہوتی تھی۔ میں نے کل کہا تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعائیں مانگنی شروع کر دیتے تھے، جب رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہوتا تھا دعائیں مانگی جاتی تھی اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، خوب اعمال سے بھرنے اور لبریز ہونے کا، کیونکہ 60-65 سالہ زندگی پر 100 سال اور 60,000 اور 60 لاکھ اور 60 کروڑ یعنی بے تحاشا غیر محدود لمبی زندگی کے فیصلے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ والے کبھی رمضانوں کو اپنے ضائع ہونے نہیں دیتے۔ تیاریوں کی باتیں چل رہی ہے، اور ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، رمضان مبارک کی ایک عظیم الشان تیاری کا نظام میرے پیارے بھائیوں، دینی بھائیوں، اللہ کی محبت چاہنے والوں، اللہ کی رضا و قرب کی تلاش و جستجو میں بے قرار رہنے والے میرے بھائیوں، ہاں ایک بڑی عظیم الشان بات یہ ہے، اگر تمہیں واقعی سچے معنی میں طلب ہے اور طلب صادق ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت
اچھے انداز سے گزرے تو میرے بھائیوں اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ والوں کے پاس جا کر جی وہاں اپنے اوقات کو لگاؤ۔ خانقاہوں میں دعوت و تبلیغ کے کسی صحیح نظام و شکل میں یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی صحیح نظام و شکل میں جاؤ، حرمین میں پہنچ جاؤ، اور وہاں بھی جا کر بہت سے لوگ اوقات کو بہت ضائع کرتے ہیں، سونے میں، بازاروں میں، کھیلنے، ادھر ادھر نکلنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں۔ کیا زندگی، کیا بزرگوں سے سیکھا یہ کیا بزرگوں سے لوگوں نے سیکھا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی گھنٹوں باتھ روم میں جا کر نکلنے کا نام نہیں، یہی زندگی، یہی بزرگوں سے سیکھی یہ چیز۔ مباح جائز کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ وقت جو تمہارا جا رہا ہے کتنا قیمتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں سفر میں گئے اور جا کے گھر پہ واپس لوٹنے کے بعد جی وہاں کے نقشے بتا رہے ہو، ایسی پھول پھلواریاں اور ایسے باغات اور ایسا سمندر اور ایسے فلاں، کہتے ہیں فقط لگا یہ بھی تم نے لغو کیا، کیوں؟ اگر تم اتنی ہی جگہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے تو جنت میں کتنے تمہارے درجات بلند ہوتے۔ اس لیے میرے عزیز و اہل جنت کو جو جنت میں ایسا وقت گزرا اس پہ افسوس ہوگا۔ تو تیاریوں میں سے قدیم الشان نصیحت میری یہ ہے کہ گھر کے اندر سے نکل کر اور کہیں ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں پورا وقت ایک خاص ترتیب سے اور اچھے انداز سے گزرے۔ سوال جواب بعد میں کرنا، ہم جواب دیں گے۔ کوئی سوال کرے گا اجی گھر میں رہنا، کھانا پکانا، بچوں کو دیکھنا یہ بھی تو عبادت ہے، میں کب منع کر رہا ہوں؟ لیکن اس میں منہمک ہو جانا اور ایسا لگ جانا کہ پتہ چلا کہ وہ کھانے میں ہی ظہر کے بعد سے کھانا بنانا تیار، یہ وہ فلا 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 فلا، اور افطاری تک، اور پھر افطاری کے بعد عشاء کے بعد پھر تراویح کے بعد کچھ کھانا پینا، عورتیں تو بیچاری ساری اس میں لگی رہی، اب جب صبح ہوئی تو اس کو دھلنا ولنا اور یہ سب ظہر تک وہ دھل کے اور صفائی کر کے فارغ ہوئی۔ ظالموں، نادانوں، کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کی زندگی میں یوں کھانے پینے اور یہ انواع و اقسام اور کھانے پینوں میں یوں اشتغال اور یہ اوقات کا ضائع کرنا اور لمبے لمبے نہانے اور باتھ روم اور انواع اقسام کے کپڑے، پردے اور چیزیں اور ان کی تصحیح اور درستگی میں اپنے اوقات حیات کو ضائع کرنا، یہ صحابہ کی زندگی میں تھا؟ گمراہ، دھوکے میں مت آ جائیے۔ آج بھی ہمارے اکابر ہند و پاک میں بہت سے ایسی مثال قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی زندگی ایسی سادہ ہے، چند منٹ میں۔ وہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے، کہتے تھے کہاں وقت ہے میرے پاس رمضان میں ایک پیالی چائے کی، جی بلیک ٹی کی ایک فنجان چائے پی لیتے تھے، ان کی روحانی طاقت تھی۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کھانا کھاؤ، بقدر ضرورت جو چیزیں ہیں کرو، وہ سب عبادت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہماری 24 گھنٹے کی روٹین کا نقشہ ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اور عورتوں کو بیچاریوں کو ایسا گھر میں نوکرانی بنا کے لگا دیتے ہو، ایسے آرڈر چلاتے ہو، یہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ ان کو نہیں قرآن پڑھنا، ان کو نہیں ذکر و اذکار کرنے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ، اور اللہ تعالیٰ رمضان کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق دے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں رمضان تک پہنچا بھی دے۔ یہ دعا مسنون ہے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت دے دیجئے اور ہمیں بس سلامت و عافیت و صحت، یا اللہ رمضان کی قدردانیوں کے ساتھ جی اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔